میرے عزیزو، خود آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے خداوند کے زندہ مقدس کلام میں سے پڑھیں گے مکاشفہ، اس کا 6 باب اور اس کی پہلی آیات سے شروع کریں گے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک برے نے ان 7 مہروں میں سے ایک مہر کھولی، اور چاروں جانداروں میں سے ایک کی گرج کی سی یہ آواز سنی کہ آہ! اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں، ایک سفید گھوڑا ہے اور اس کا سوار کمان لیے ہوئے ہے۔ اسے ایک تاج دیا گیا، وہ فتح کرتا ہوا نکلا کہ اور بھی فتح کرے۔ خداوند کے زندہ کلام میں کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیزو، یہ بہت امپورٹنٹ موضوع ہے۔ مہریں کھولی جاتی ہیں، 7 مہریں ہیں۔ ان میں سے جو پہلی مہر ہے، آج اس کو ہم خداوند کی مرضی کے مطابق سیکھیں گے کہ کلام ہمیں آئندہ آنے والے ایام میں، آئندہ آنے والے برسوں میں کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں مندرجہ ذیل مہروں کے بارے میں بیان ہے، یعنی کہ 7 مہروں میں سے آج ہم پہلی مہر کو ذرا غور کریں گے۔ میرے عزیزو، یہ منظر آخری زمانے کی پیشن گوئی کرتا ہے، جہاں یسوع کو برے کے روپ میں یا برے کے طور پر ظاہر کیا گیا ہے، جو ان 7 مہروں کو کھولتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، آج ہم ان میں سے صرف پہلی ایک مہر کے بارے میں سیکھیں گے۔ سات مہروں میں سے پہلی مہر کھولے اور ان 4 جانوروں میں سے ایک کی گرج کی سی آواز سنائی دی۔ سفید گھوڑا اور اس کے ساتھ سوار کی صورت خدا کی بادشاہی کے پھیلانا یا اس کی حد تک دکھ اور فتح کی علامت ہے۔ جو آخری ایام کی تیاری کا آغاز ہے۔ میرے عزیزو، مہر کا کھلنا برہ، جس کو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں،
یسوع نے 7 مہروں میں سے پہلی مہر کھولی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آخری زمانہ کا وقت نزدیک ہے۔ صرف یسوع کے پاس ان مہروں کو کھولنے کا اختیار ہے۔ پہلی مہر کھولنے کا بیان کرتا ہے۔ یہ مکاشفہ کی 7 مہروں میں سے پہلی مہر ہے، جس میں یسوع کو میمنہ یا برہ لکھا گیا۔ کیونکہ میرے عزیزو، یہ وہ میمنہ ہے، یہ وہ برہ ہے جو ہمارے گناہ اٹھا کر صلیب پر چڑھ گیا۔ یہ وہی میمنہ ہے جس نے اپنی جان ہمارے گناہوں کی خاطر دی۔ اس برے کو، اس میمنے کو مہریں کھولنے کا اختیار ہے، کیونکہ خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ یہی وہ میمنہ ہے جس نے ہمارے گناہوں کی خاطر اپنی جان فدیہ پہ دے دی۔ پہلی مہر کا کھلنا آخری زمانے کے وقتوں اور خدا کی عدالت کا آغاز ہے۔ میرے عزیزو، یہ چند درجہ ذیل پیغامات پیش کرتا ہے۔ سفید گھوڑے بطور امن اور فتح کا نشان لگتا ہے۔ اس آیات میں جو ہم نے پڑھی ہے، اس میں سفید گھوڑے کا ذکر ہے۔ سفید گھوڑا امن فتح کا نشان ہے، امن کی علامت ہے۔ آخرت کے دور کے ایک بڑے سیاسی مذہب یا فرقے کو ظاہر کرتی ہے۔ جو دنیا کے دکھ دے کر اپنے اثر پھیلاتا ہے۔ فتح کرتا ہوا نکلتا ہے کہ اور بھی فتح کرے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ دنیا میں تیزی سے اپنی گرفت مضبوط کرے گا۔ اسے ایک تاج دیا گیا اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے۔ کمان اور تاج۔ سوار کے پاس کمان ہے، تاج ہے، لیکن تیزی کا ذکر کرتا۔ میرے عزیزو، اسے ایک تاج دیا گیا اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سفید گھوڑے والے جو اس کے اوپر سوار تھا اس کو ایک کمان اور فتح کا تاج دیا گیا، کیونکہ جب یہ نکلا اس نے پوری دنیا کو فتح کیا تاکہ اور بھی فتح کرتا جائے۔ میرے عزیزو، یہ آخری زمانے میں سب کچھ ہونے والا ہے۔ ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔